درود مل کے بلند آواز سے جو بندہ بادشاہ محمد کو مانتا ہے وہ مہربانی فرمائے اور دو قدم آگے آتا جائے. درود پڑھتے ہیں آگے آتے ہیں. میں محنت کر رہا ہوں سرکار, مولا توفیقات میں دے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فللابصار تثبت لرقیتہ وللاوہام تبلغ کنہ عظمتہ وتجبر بالعظمت کبریا وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء وتہلل بالمجد والاکلاء واستخلص بالنور والضیاء. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین بآواز بلندر صلوات. محبان اسلام, محبان نبی, محبان اہل بیت, دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین کاوش کو, عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا اللہ بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرا مالک تمام احباب کو جشن پاک میں امین کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جس پنڈال میں موجود ہو اور اس کی زبان آمین کہنے کے لیے بنائی گئی ہو اور اس دعا پہ امین نہ کہے. میرا اللہ ہر ماتمی کو, ہر رضادار کو اس خوشی کے صدقے میں حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب فرمائے. میرا مالک ہماری ماں, بہنوں, بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے. بھائی اویس کی اس محنت کو, اس کاوش کو, اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شہزادی قبول فرمائے. ان تمام دعاؤں کو پہنچاؤ قبولیت تک. سہارا درود کا لوگ مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرمائے. اجازت ہے جی بات کی اجازت. صبح سے جشن پاک آپ سن رہے ہیں اور تھکاوٹ بشری تقاضا ہوتا ہے. آپ تھک چکے ہوں گے. زیادہ زحمت نہیں دینی میں نے آپ, صرف 10 سے 12 منٹ. اجازت ہے جی حاضر لگا. کوئی ذاکری دعویٰ نہیں, کوئی علمی دعویٰ نہیں. اسی منبر پہ اپنی کم علمی کا برملا اعلان کرتا ہوں, لیکن باب علم سے جو خیرات مانگی ہے اس پہ مکمل اعتماد رکھتا ہوں. ایک جملہ اس سربلندی پہ کہنا اپنا منصب حق سمجھوں گا, طالب علمانہ فریضہ سمجھوں گا. یہاں پہ کہی ہوئی اپنی ہر بات کا میں خود ذمہ دار ہوں, اپنے ایک ایک جملے کا میں خود ضامن ہوں. میرا کہا ہوا ہر جملہ یا تو کسی معتبر کتاب سے ہوگا یا پھر 14 کے خطاب سے ہوگا. سب سے پہلے میں تمام احباب کو صادقین کے نور کے ظہور پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں اپنے اس وارث کو جو پردہ غیب میں شاہ سوارے, رہوارے, حجت الہیہ کے طور پہ موجود ہے, کہ کائنات کا وہ مطلق العنان اور مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت کو ہٹائے اور کعبے کی چھت پہ اپنے علم کو گاڑ کے دنیا کے ہر حرام زادے کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا, علی آج بھی واجب ہے. عید میلاد النبی خوشی کا دن ہے, تھوڑا چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے. اور خوشی کے اس ماحول میں 2-4 جملے صرف ارسال کروں گا. مجھے پتہ ہے آپ تھک چکی ہیں, صبح سے 9 بجے کا جشن شروع ہے. میرے محترم بھائی, بہت پیاری شخصیت ہے, میں دل سے عزت کرتا ہوں ان کی, نہایت ہی محترم ہے. ہمارے علاقے کا ایک خوبصورت نام ہے افتخار الرسول. اجازت ہے. عید میلاد النبی اور آج ہے خوشی کا دن. اور بڑے گھروں میں روایت ہوتی ہے کہ جب بڑے گھروں میں خوشی ہو فقیر جو مانگے وہ ملتا ہے. لہٰذا یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا
کہ ہم سب آج جشن منانے یا سننے نہیں آئے، اس دہلیز سے مانگنے کی نیت سے آئے، اور دہلیز ہے سرکار عمران کی۔ گزارش کی یہ عید میلاد النبی ہے کیا؟ کہ بلا عید فارسی زبان کا لفظ ہے، میلاد فارسی زبان کا لفظ ہے۔ میلاد کہا جاتا ہے برتھ ڈے کو، میلاد کہا جاتا ہے ولادت کے دن۔ میلاد محمد نہیں کہا جاتا، میلاد مدثر نہیں کہا جاتا۔ جو بندہ جشن سننے کی نیت سے آیا، میں نے ممبر پہ ہاتھ نہیں مارنا، ایسی ذاکری میں کرتا ہی نہیں جو اس کے تقدس کو پامال کرے اور پھر مجمع کھڑا ہو جائے نا۔ ایک بندہ بولے میری مرضی کا میرے آنے کا حق ادا ہو جائے۔ میلاد محمد نہیں کہا جاتا، میلاد مدثر نہیں کہا جاتا، میلاد یاسین نہیں کہا جاتا، میلاد مزمل نہیں کہا جاتا۔ جب بھی یہ لفظ لکھا جاتا ہے یا کہیں پڑھا جاتا ہے یا پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے میلاد النبی۔ فضیلت کی پہلی سطح شیعہ سنی احباب تشریف فرمائیں، عقیدے والی سطر جناب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو بندے بولیں گے میرے لیے نہیں، بادشاہ محمد کے فضائل کی تائید میں ہاتھ اٹھائیں گے۔ میلاد منانے کا حق صرف اسی بندے کے پاس ہے جو نبی کو دنیا میں آتے ہی نبی مانتا ہو۔ بادشاہ عزتوں میں اضافہ فرمائے، جو بندہ تائید کر سکتا ہے۔ میلاد منانے کا حق صرف اسی بندے کے پاس ہے کہ جو نبی کو پہلی سانس میں نبی مانتا ہو۔ جو بندہ 40 سال کے بعد مانے وہ میلاد محمد تو منا رہا ہے، میلاد النبی نہیں منا سکتا۔ میلاد النبی منانا ہے تو میلاد النبی منانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تو نبی تھے، آ کے نہیں بنے تھے، بن کے آئے تھے۔ اللہ بات سے عزتوں میں اضافہ فرمائے گی، ہمارے نبی جب دنیا میں آئے تو نبی تھے، آ کے نہیں بنے تھے، بن کے آئے تھے۔ شہید ناصر عباس مولا ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرمایا کرتے تھے جو آ کے بنے وہ نبی نہیں ہوتا، جو بن کے آئے وہ نبی ہوتا ہے۔ آپ خاموش رہیں یا بول پڑیں، جشن میں نے پہلے کہا ہے نہ منانا ہوتا ہے نہ سننا ہوتا ہے، جشن کا تعلق ہوتا ہے مانگنے کے ساتھ۔ آج بھی چہرہ اداس ہو، بندہ پورا سال ہی اداس رہتا ہے، جو آج خوش ہے سارا سال ہی خوش رہے گا۔ میرے 5ویں مولا کا فرمان ہے ہمارے گھر کی خوشی ہو، دو مومن ہمارے گھر کی خوشی کے لیے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالیں، ان کی باہیں چھوڑنے سے پہلے 14 کا اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو بندہ آل محمد کے گھر کی خوشیاں منانے کی نیت سے آیا ہے، میں نے جملہ کہا، میں دلیل ممبر پہ دے کے جاؤں گا، جو ہو نہ اور وہ بن بیٹھے اور وہ لانتی ہوتا ہے، جو ہو نہ قبلہ اور وہ بن بیٹھے وہ لانتی ہوتا ہے، جو ہو نہ قبلہ اور وہ بن بیٹھے۔ جملہ میں اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں، پورے دن میں کسی نے ایسی بات کی ہو بے شک داد نہ دینا۔ میں نے کہا جو ہو نہ اور وہ بن بیٹھے وہ لانتی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر عقیدے میں تفریق بالکل بھی نہیں ہوگی، جو ہو نہ اور وہ بن بیٹھے وہ لانتی ہوتا ہے۔ فرعون اللہ تھا نہیں، بن بیٹھا، لانتی ہے۔ غلام احمد قادیانی نبی تھا نہیں قبلہ اور وہ بن بیٹھا، وہ لانتی ہے۔ عزیز مصر امام مہدی تھے نہیں، بن بیٹھے، لانتی ہیں۔ اس کا مطلب جو ہو نہ اور وہ بن بیٹھے وہ لانتی ہوتا ہے۔ افتخار بھائی اللہ ہو نہ بن بیٹھے لانتی ہے، نبی ہو نہ بن بیٹھے لانتی ہے، مہدی ہو نہ بن بیٹھے لانتی ہے، بندہ سید ہو نہ بن بیٹھے اللہ اکبر۔ آج بندہ سید ہو نہ بن بیٹھے لانتی ہو۔ میلاد کوئی منائے گا جس نے پہلی سانس میں نبی کو نبی مانا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 2 جملے صرف کہوں گا اور آپ سے دعا وصول کروں گا۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منائیں کب؟ 12 کو منائیں یا 17 کو منائیں؟ 12 معتبر ہے یا 17 معتبر ہے؟ 12 ہو یا 17 ہو، یہ تاریخیں چاند کی ہیں اور چاند نہ تھا میرا نبی تھا۔ بادشاہ عزتوں میں اضافہ فرمائے، قبلہ چاند نہ تھا میرا نبی تھا، یہ ماہ و سال نہ تھے ہمارے نبی تھے، یہ کیلنڈر نہ تھے ہمارے نبی تھے۔ آپ نے 12 کو منانا ہے یا 17 کو منانا ہے؟ منائیں صحیح، کیونکہ قبلہ وہ قوم میں غرق ہو جاتی ہے جو اپنے موصلوں کو بھول جاتی ہے۔ 12 کو منائیں یا 17 کو منائیں؟ میں نے کہا 2 جملے صرف پڑھوں گا، سرکار توجہ رکھیے گا۔ 2 جملے۔ پہلی دلیل
دلیل میں نے دی کہ میلاد وہ منائے جس نے نبی کو پہلی سانس میں نبی مانا. دوسری دلیل شیعہ بن کے نہیں، سنی بن کے نہیں، آج کے رسول بن کے دلیل سمجھیے گا. دل بولے تو پھر بولیے گا. 12 مستند ہے افتخار بھائی یا 17 مستند ہے؟ 12 کو منانا چاہیے یا 17 کو منانا چاہیے؟ 12 معتبر ہے یا 17 معتبر ہے؟ بھرے پنڈال میں ایک بولنا میری مرضی کا. 12 کو منائیں یا 17 کو منائیں، ہمیشہ تاریخ ولادت اسے پتہ ہوتی ہے جس نے پالا ہو. اللہ اکبر، جو بندے بول سکتے ہیں رحمت کرنا. قبلہ ہمیشہ تاریخ ولادت اسے پتہ ہوتی ہے جس نے پالا ہو. اور جب ہمارے نبی دنیا میں آئے راوی مسلمان ہی نہیں تھا. قبلہ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے راوی مسلمان ہی نہیں تھا، روایت بنی نہیں تھی، مورخ کے ہاتھ میں قلم آئے نہیں تھا. ہم مذہب جعفریہ کے ماننے والے، ہم مذہب تشیع کے ماننے والے اس لیے ان تاریخوں پہ متفق ہو گئے ہیں کیونکہ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے کوئی مسلمان نہیں تھا. تو جس نے گود میں پالا تھا اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارا نبی 17 کو آیا تھا. جس نے گود میں پالا اس کا نام عمران تھا، عرب اسے ابو طالب کہا کرتے تھے. جس نے گود میں پالا اس کا نام حضرت ابو طالب تھا، عرب اسے ابو طالب کہا کرتے تھے. جب ہمارا نبی دنیا میں آیا اس وقت مسلمان کوئی نہیں تھا، اور جب نبی دنیا سے گیا کوئی جنازے میں نہیں تھا. اب تاریخ ولادت وہ بتائے گا جس نے گود میں پالا، تاریخ موت وہ بتائے گا جس کے زانو پہ نبی نے دم دیا. اہل سنت بھائیوں کو اس جشن میں اس لیے بلایا تاکہ میرے سنی بھائیوں آج آپ ہم سے سنیں کہ جب شیعہ نبی پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. ہم پہ اعتراض ہے شیعہ قوم پہ، جی یہ علی کی بات زیادہ کرتے ہیں، بادشاہ علی کے فضائل زیادہ پڑھتے ہیں، یہ اپنے ممبروں پہ علی کے علاوہ نبی کی بات نہیں کرتے. میرے بھائیوں جیسے ہم بات کرتے ہیں کرتے ہی کوئی نہیں. واللہ حسین جس طرح ہم نبی کی بات کرتے ہیں قبلہ کرتے ہی کوئی نہیں. ہم اپنے بچوں کو ذکر امام حسین میں مجالس میں جشنوں میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بچہ علی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے. قبلہ جی بسم اللہ سرکار. ہم اپنے بچوں کو مجلس امام حسین میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بچہ علی مشکل کشا ہے، علی سرتاج حلتا ہے، علی مولود حرم ہے، علی خدا کا خانہ زاد ہے، علی جبرائیل کا استاد ہے، علی ولیوں کی مدد کرتے ہیں، علی مشکل کشائی کرتے ہیں، علی حاجت روائی کرتے ہیں. علی وہ ہیں جو کعبے میں آئے تھے. جو بندے چپ ہو علی وہ ہیں جو کعبے سے آئے تھے. جو بندے اب بھی چپ ہو علی وہ ہے جس کے لیے حوریں کنیزی کر رہی تھی. علی وہ ہے جس کے لیے آسمان کا تارا کمی بنا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا تھا. علی وہ ہے جس کے لیے قرآن میں 300 آیتیں آئی تھی. علی وہ ہے جو ابو طالب جس کا باپ تھا. علی وہ ہے جو حسن کا باپ ہے. علی وہ ہے جو حسین کا باپ ہے. علی وہ ہے جس کی زوجہ جناب سیدہ ہے. علی وہ ہے جس نے ابو جہل کا منہ پھیر دیا تھا. علی وہ ہے جو خیبر کا مالک ہے. علی وہ ہے جو خندق کا وارث ہے. علی وہ ہے جو بدر میں آیا تھا. علی وہ ہے جس کا باپ ابو طالب ہے. علی وہ ہے جو وجہ اللہ ہے. علی وہ ہے جو لسان اللہ ہے. علی وہ ہے جو جنب اللہ ہے. علی وہ ہے جو قلب اللہ ہے. مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم جب ہمارا بچہ فضائل علی سن 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 کر اس مقام پہ آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں بیٹا اتنا بڑا علی جس کے قدموں میں بیٹھا ہو اسے محمد کہتے ہیں. اتنا بڑا علی جس کے قدموں میں بیٹھا ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے بھائیوں اگر آپ نے نعت پڑھنی ہے تو نعت کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے. ہمارے بھائی ہیں آپ، ہمارے معتبر ترین بھائی ہیں. آپ ہماری مجلسوں میں آئیں، یہاں پہ تنقید نہیں ہوتی، یہاں سے دل جوڑے جاتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا کریم ہے میرا مرشد حسین. خدا کی اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر. یہ بندہ تائید کر سے کرنا یار، جو بندے نہیں بولے میں جملہ تبدیل کر دوں شاید وہ میرے ساتھ مل جائے. خدا کی اس بھری کائنات میں قبلہ اتنے کسی کے لنگر خانے نہیں. جو لنگر گھر کیا ہے وہ تو بولے یار. خدا کی قبلہ اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے گھر نہیں، اتنے کسی کے لنگر خانے نہیں، اتنی کسی کی سبیلیں نہیں. اب بھی چپ رہو گے دکھ لے کے جاؤں گا. خدا کی
کی اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے نوکر نہیں، اللہ اکبر، جتنے میرے مرشد اتنے کسی کے گھر نہیں، اتنے کسی کے نوکر نہیں، اتنی کسی کی سبیلے نہیں، اتنی کسی کے لنگر کھانے نہیں جتنے میرے مرشد حسین کے لنگر کھانے ہیں، بلکہ دوسرے مذاہب بھی ہیں، دوسرے فرقے بھی ہیں، وہ لنگر بھی دیتے ہیں، وہ نیازیں بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں میرا مرشد حسین، ان کا ایک اپنا دستور ہوتا ہے، دوسرے مسئلوں کا، دوسرے مسلبوں کا، ان کا ایک اپنی روایت ہوتی ہے کہ یہ والا لنگر ہمارا پیر بھائی کھائے گا، یہ والا لنگر ہمارا ماننے والا کھائے گا، لیکن وہاں میرا مرشد حسین کیا کہنے تیری ادا کے، یکم محرم ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد لنگر دیا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے، وہاں شرط ہوتی ہے ہمارا اپنا کھائے گا، ہمارا پیر بھائی کھائے گا، ہمارا ماننے والا کھائے گا، یہاں کوئی شرط نہیں، چاہے شیعہ کھائے، چاہے سنی کھائے، چاہے عیسائی کھائے، چاہے سکھ کھائے، خدا کی اس بھری کائنات میں قبلہ اس طرح رزق یا پھر خدا دیتا ہے یا میرا مرشد حسین دیتا ہے، خدا کی اس بھری کائنات میں اس طرح رزق یا پھر خدا دیتا ہے یا میرا مولا حسین۔ ذکر امام حسین میں آئے، یہاں سے کسی مذہب کی توہین نہیں ہوتی، حسین مسلکوں کو جوڑتا ہے۔ آپ نے ماتم نہیں کرنا میرے بھائیوں، سنی بھائیوں، آپ نہ کرو، آپ نے کالے کپڑے نہیں پہننے، آپ نہ پہنیں، آپ ذکر میں آؤ۔ آخری جملہ پڑھوں گا اور قبلہ کو ٹائم دوں گا، آپ نے کالے کپڑے نہیں پہننے، نہ پہنے، آپ نے ماتم نہیں کرنا، نہ کریں، ویسے بھی ماتم ہر بندے کی بس کی بات ہے ہی نہیں، مولا سلامت رکھیں سرکار، جو بندے جاگ رہے میری بات اس کے ساتھ، قبلہ ماتم ہر بندے کی بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ ماتم کا تعلق ہے عشق کے ساتھ، اور عشق قبلہ ہر بندے کا ایک ہوتا ہی نہیں، آپ چپ ہو گئے، عشق صحابہ کرام کا بھی ایک نہیں تھا، دلیل دوں، جو بندے چپ ہو، جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا، مولا سلامت رکھیں سرکار، قبلہ جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا، لیکن عشق میں فرق ہوتا ہے، وہ برداشت کر گئے، ایک کا عشق اپنا تھا، دیکھا رسول کو تھا نہیں، ساری زندگی کر رہا، نام ویس کرنی تھا، بات اڑتی اڑتی کر پہنچ گئی کہ نبی کا دان زخمی ہو چکا ہے، اس نے پتھر اٹھایا، اپنا پہلا توڑ دیا، پھر ذہن میں خیال آیا شاید یہ والا وہ والا نہ ہو، اٹھا کے دوسرا توڑ دیا، پھر ذہن میں خیال آیا شاید یہ والا وہ والا نہ ہو، تیسرا توڑ دیا، 32 کے 32 دان توڑ دیے، اویس کرنی نے 32 کے 32 دان توڑ دیے، دکھ لے کے جاؤں گا اپنے پنڈال سے، 32 کے 32 دان توڑ دیے، شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا، شریعت روک رہی تھی کہ بلا عشق مجبور کر رہا تھا، پھر میرے نبی نے کہا میرے صحابیوں مجھے آج جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں اویس کے جھونپڑے سے